بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمد طلال اعجاز۔ جو ملکی سیاست ہے اس کو دیکھ کے بہت ہی تعجب ہوتا ہے۔ جتنے بھی دانشور ہیں جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سینسیبل سمجھتے ہیں، وہ بھی جو موجودہ سیاست ہے اس کے اوپر بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ٹاپکس کے اوپر۔ لیکن میں حیران ہوں، جو برائی کی جڑ ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں، اس کے اوپر کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، آپ انجینئر بن سکتے ہیں، ہر پروفیشن میں آپ قدم رکھیں وہاں پہ آپ جھنڈے گاڑ سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی آپ کو تعلیم یافتہ پڑھا لکھا انسان جو اس معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، جو پازیٹیوٹی پھیلا سکتا ہے، وہ آپ کو سیاست میں آتے ہوئے گھبراتا ہوا نظر آتا ہے، ڈرتا ہے کہ میں چوروں کو یا ڈاکوؤں کو جن کے اوپر کیسز ہیں ان کے لیے تھانوں میں جاؤں گا، ان کی پشت پناہی کروں گا، پھر الیکشن جیت سکوں گا۔ جو موجودہ نظام ہے الیکشن کا، آپ کو ایک بہت بڑے پیمانے پہ اپنے پولنگ ایجنٹ بٹھانے پڑتے ہیں، پھر اچھا خاصا سرمایہ خرچ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے الیکشن ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جلسے، اور پھر دیگیں، اور پھر بریانیاں، پھر قیمے والے نان، اور اتنا زیادہ خرچہ کرنے کے بعد کون ہے جو ملک کی خدمت کرنا چاہے گا؟ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کے بعد سب سے پہلے تو اسے یہ ہوگا کہ میں اپنے پیسے کیسے پورے کروں۔ اس کے لیے وہ کرپٹ بیوروکریٹس کو اوپر لے کے آئے گا، بیوروکریسی سے جوڑ توڑ کرے گا، اتنی کمیشن تمہاری، اتنی کمیشن ہماری، میگا پروجیکٹس کرے گا، ملک کو مقروض کرے گا، اور پھر اس کے بعد شہیدوں میں اپنا نام لکھوا کے اور محب وطنی کا دعویٰ کرے گا کہ جی میں ہی ہوں وہ جو کہ آپ کے ووٹ کا صحیح حقدار ہے۔ اب دیکھیں موجودہ نظام میں ہو کیا رہا ہے، جن کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں کرپشن کے، یا تو ادارے جھوٹ بول رہے ہیں، یا وہ فائلیں چیخ چیخ کے جھوٹ بول رہی ہیں، یا ان کے اوپر کیسز بنائے گئے۔ دونوں ہی صورتوں میں ہمارے جو ملک کے ادارے ہیں، یا جو ملک میں جو نظام انصاف ہے، اس کا مطلب ہے اس میں جھول ہے، اس میں فلا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور جنہوں نے اگر کیسز بنائے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اور اگر صحیح کیسز بنے ہیں، صحیح انہوں نے چوری کی ہے، جو کہ کی ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے کہ ان کے پہلے کیا اثاثے تھے، اب کیا اثاثے ہیں، عدالتوں میں وہ اپنے اثاثوں کی تفصیلات، اپنے آمدن کی تفصیلات جو کہ اثاثوں سے میچ نہیں کرتے، وہ فراہم نہیں کر سکے، اور آج ان کو ہمارے جو ملک کا ہے سب سے بڑا عہدہ وزیر اعظم کا دے کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا، میاں صاحب آ گئے ہیں ہمارے، اور ہماری قسمت بدل جائے گی۔ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمیں یہاں تک پہنچانے والے یہی لوگ ہیں، یہی لوگ قرضے لیتے رہے ہیں، اور انہی لوگوں نے ہمیں اس دلدل میں پھنسایا ہے۔ آج جو ملک جس حالات سے گزر ہے، جہاں پہ بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، کرپشن ہے، یہ انہی لوگوں کی بدولت ہے، انہی خاندانوں کی بدولت ہے، جو دو بڑے خاندان ہیں، جو زرداری ہے یا جو شریف خاندان ہے۔ اسی کی وجہ سے آج ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں، اس نہج پہ پہنچے ہیں کہ آج ہمارے پاس اپنے لوگوں کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، بچوں کی تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہمارا ملک قرضے میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو اگر ہم پھر بھی انہی کو ووٹ دیں گے، انہی کی طرف دیکھیں گے، تو ہمیں کون باشعور سمجھے گا، کون سینسیبل سمجھے گا؟ اگر ہمارے ملک کے ادارے ٹھیک ہو جائیں، جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے انصاف فراہم کرنا شروع کر دے، جزا سزا کا قانون ہو، کسی بھی پارٹی سے اگر کوئی بھی بندہ کرپشن کرتا ہے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، چاہے پیپل پارٹی ہے، چاہے نون لیگ ہے، اگر ان لوگوں کو سزا ملنا شروع ہو جائے تو سیاست میں صاف ستھرے شفاف لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، اور صاف ستھرے شفاف لوگ آئیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ ملک کی ترقی کے ضامن ہوں گے، ملک ترقی کرے گا، کوئی کرپشن نہیں کرے گا۔ ساتھ آپ کے ہمسایہ ملک ہے چائنا، وہ کرپشن کے اوپر جو سزا دیتا ہے، کیا آپ کے ملک میں وہ سزا نافذ ہو سکے گی؟
کیا کسی کرپٹ بندے کو سزا مل سکے گی؟ کسی کو عبرتناک سزا دے کے اس کو ایک مثال بنایا جا سکے گا؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہمارے ملک میں ممکن ہے۔ ہم ہمیشہ طاقتور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور کمزور جو اس وقت جیلوں میں بھرے پڑے ہیں، جو مرغی چور ہیں، جو دوسرے چھوٹی چھوٹی چوری کر کے جیلوں میں ہیں، تو پھر ان کو بھی آزاد کر دینا چاہیے۔ جب اتنے بڑے بڑے جو مجرم ہیں، جن کے اوپر اتنے بڑے بڑے کیسز ہیں، جو ملزم ہیں، جب ان کو آپ حکومت چلانے کا موقع دے دیتے ہیں، جنہوں نے ان کی انویسٹیگیشن کرنی ہے، اب آپ اپنی مرضی سے انویسٹیگیشن لگائیں گے، آپ انویسٹیگیشن میں انٹرفیرنس کریں گے اور اپنے ثبوت ختم کریں گے، تو پھر کس طرح انصاف ہو پائے گا؟ انویسٹیگیشن کے ادارے آزاد ہونے چاہیے، سیاست سے پاک ہونے چاہیے، کوئی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے، پھر ہی ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے۔ اور اس ملک کی ترقی کے لیے ہم سب کو ذمہ داری لینی پڑے گی، ہم سب کو حق بات کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی۔ اگر ہم آج سوئے رہیں گے تو ہمارا ملک بہت پیچھے چلا جائے گا۔ ہمیں اپنے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اس ملک کے لیے آواز اٹھانا ہوگی، ٹھیک ہے؟ برائی کو روکنا ہوگا اور اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ کوئی بھی پارٹی ہے، کرپشن ہمیں نامنظور ہے۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہے، اس میں اگر کوئی کرپٹ عناصر ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ ان کا ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہم اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ملک میں دیانتدار لوگ اوپر آئیں، جو صاف ستھرے لوگ ہوں، جو قابل لوگ ہوں، اور جو ان کی جو اوپر آنے کی جو کوالیفیکیشن ہے، ان کی قابلیت دیانتداری ہو، پیسہ نہ ہو۔ یہ ہمارا نظریہ ہے اور ہم اس نظریے کے ساتھ کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔